بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی 1899۔ شہر نجف کی جذب کر لینے والی مقناطیسیت انہیں سمجھائی نہیں جا سکتی ہے جنہوں نے وہاں زندگی نہ گزاری ہو۔ اسے سمجھنے کے لیے چکھنا ضروری ہے۔ جس نے بھی وہاں چند صبحیں بسر کی ہوں وہاں سے نکل جانے کو اپنی موت سمجھتا ہے۔ نجف اہل ذکر کے لیے آسمان غیب تک پرواز کا زینہ ہے۔ پہلی بار نجف آنے سے پہلے میرے والد نے مجھے ایک اصفہانی مرد کے زیر تربیت قرار دیا۔ میں 7 سے 11 سال تک ان کے زیر نظر طاقت فرسا عبادتوں اور ریاضتوں میں مشغول رہا۔ انہوں نے مجھے سکھا دیا تھا کہ انسان پر حقیقت کے آشکار ہونے کے بہترین راستے زہد، کثرت ذکر اور بھوک ہیں۔ میرے وجود کے خمیر کی تشکیل ایسے ہوئی تھی کہ سستی و کاہلی، کوتاہی اور پرخوری اس میں کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ میں بھول نہیں سکتا کہ جب میں نے اپنے پہلے استاد حاج محمد صادق تخت پولادی کو 11 سال کی عمر میں کھو دیا تو سید جعفر حسینی قزوینی نامی ایک بزرگ مرد کی خدمت میں پہنچا۔ وہ اصفہان میں رہتے تھے۔ جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو شدید بھوک اور پیاس میں مبتلا تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور بلا کسی تمید کے کہا، حسن علی 9 دن ہو گئے ہیں اور تم نے کچھ نہیں کھایا اور افطار بھی صرف پانی سے کرتے رہے ہو، لیکن تم اب بھی ریاضت کرنے میں ناقص ہو۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں اور کیا کر سکتا ہوں کہ ریاضت کے کمال تک پہنچوں کہ انہوں نے کہا، بھوک کے آثار اب بھی تمہارے چہرے پر نمایاں ہیں۔ مرد کامل وہ مرد ہے جو 40 دن بھوکا رہے لیکن اس کا اثر اس کے چہرے پر ظاہر نہ ہو۔ میں نے اپنی 11 سے 13 سال تک کی پوری عمر میں حرام روزوں کے علاوہ ہر روز روزے رکھے اور ایسی ریاضت کرتا تھا کہ صرف خدا ان سختیوں سے آگاہ ہے جو میں نے برداشت کی۔ یہ میرا گمان تھا کہ اپنی طرح کسی اور کو ایسی سختیاں جھیلنے والا نہیں پاؤں گا، یہاں تک کہ پہلی مرتبہ میرے قدم اس پر رمز و راز شہر تک پہنچے اور میں نے سید مرتضیٰ کشمیری کا نام سنا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ وہ 1000 قل هو اللہ کی نماز کو 2 رکعت نماز میں ادا کرتے ہیں اور دوسرے اوقات میں ہر روز 1000 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرتے ہیں، اور کبھی مولائے کائنات کے حرم میں 2 رکعت نماز کے دوران تمام قرآن کریم کو ختم کرتے ہیں۔ خود کو کم ترین غذا سے شدید بھوک کا مزہ چکھاتے ہیں۔ ان سے ایسی کرامتیں دیکھی گئی تھیں جن میں سے ہر ایک ان سے ملنے کا میرا شوق بڑھا دیتی تھی۔ میں نے سنا ہوا تھا کہ وہ ایک دن اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ کربلا کے راستے میں کسی کاروان سرا میں پہنچے۔ انہوں نے نماز شروع کی اور باقی دونوں حضرات ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ نماز کے دوران صحرا سے ایک شیر ان کی سمت آیا اور سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ پیچھے نماز پڑھنے والے دونوں افراد شدید خوف میں مبتلا تھے، لیکن سید اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں۔ اپنی نماز کو پورے سکون سے تمام کیا۔ نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھے اور جا کر شیر کا کان پکڑا اور کہا، اب میں نہ دیکھوں کہ تم سید الشہداء کے زائرین کو ڈرا رہے ہو۔ انہوں نے اپنی ولائی قدرت سے اس میں ایسا تصرف کیا کہ وہ شیر اس کے بعد پھر کبھی کسی کو نظر نہیں آیا۔ مجھے یاد ہے کہ ان کی شہرت تمام نجف میں پھیلی ہوئی تھی اور سبھی لوگ حوزوی علوم پر ان کی کم نظیر گرفت کے باعث ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ان کے ساتھ مباحثہ کرنے کے بعد یہ اعتراف نہ کرے کہ سید اس علم میں صاحب نظر و منصب ہیں۔ لا محالہ ان کے اوصاف سننے کے بعد مجھے ان سے ملاقات کا ناقابل بیان شوق تھا اور میں انہیں تلاش کر رہا تھا۔ جس مدرسے میں وہ رہتے تھے اس کا پتہ میں نے معلوم کر لیا اور جمعے کے دن ان سے ملنے چلا گیا۔ جمعے کی وجہ سے مدرسہ خالی تھا اور کوئی طالب علم مدرسے میں موجود نہیں تھا جس کی مدد کے سہارے میں سید کے حجرے تک پہنچ سکوں۔ میں اسی حالت میں تھا کہ اچانک ایک بند حجرے کے اندر سے کسی نے آواز دی، شیخ حسن علی اصفہانی ادھر آ جاؤ۔ میں نے اپنا سر اس مختصر سے حجرے کی جانب گھمایا جہاں سے آواز سنائی دی تھی۔ دوبارہ آواز آئی، شیخ حسن علی اس طرف آ جاؤ۔ میں حجرے کی سمت گیا، دستک دی اور دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی میری نظر ان کے جمال تابناک اور ریاضت کشیدہ صورت و بدن پر پڑی، انہوں نے بلا تمہید کہا، آؤ، جس کشمیری کو تم تلاش کر رہے ہو وہ میں ہی ہوں۔ یہ ہمارے رابطے کا آغاز تھا۔
پھر میں نے 7 سال ان کی خدمت کی اور ان کے جوہر وجود نے میرے صفحۂ ہستی کو اپنا ہم رنگ بنا لیا، یہاں تک کہ میں ایران میں حرم سامن الحجج کے صحن عتیق کے ایک حجرے میں ریاضت جھیلنے ایران پہنچ گیا۔ لیکن نجف کی آتش شوق کسی طرح مجھے چھوڑتی نہیں تھی، لہٰذا 4 سال بعد دوبارہ میں کرۂ خاکی کے اس حیرت انگیز پرکشش مقام کی جانب واپس چلا آیا۔ اس مرتبہ میں نے اپنے ایک ہم سن و سال جوان کو سید مرتضیٰ کے سفر و حضر میں ہمراہ پایا، متوسط قد کا حامل جوان، پرکشش چہرہ اور آنکھیں کہ جب وہ دیکھتا تو اس کی نظریں تمہارے وجود پر در درخشاں کی مانند چمکتیں۔ وہ سید مرتضیٰ کا شیدائی ہو چکا تھا۔ فقہ و اصول فقہ، حدیث اور گوناگون علوم پر سید مرتضیٰ کے احاطے اور ان کی عبادتوں، ریاضتوں اور مجاہدتوں کی کثرت نے اس جوان کا دل جیت لیا تھا۔ 4 سال ہو رہے تھے کہ یہ جوان سید مرتضیٰ سے رابطے میں تھا۔ سید بھی اس پر بہت عنایت کرتے تھے اور کھلے دل سے اسے اپنے حضور میں قبول کیا ہوا تھا۔ اس کا نام سید علی تھا اور وہ گھر یا حجرے میں سید کی خصوصی مجالس میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ مجھے نجف واپس آئے کافی دن ہو چکے تھے اور سید نے مجھے ترک حیوانی کا دستور دیا ہوا تھا۔ 37 روز ہو چکے تھے کہ میں ان کے حکم کے مطابق ہر حیوانی غذا سے پرہیز کر رہا تھا، اور اس دن ظہر کے وقت مجھے سید مرتضیٰ کے پاس جانا تھا۔ میں نے ظہر کی نماز مولا کائنات کے حرم میں ادا کی اور اپنے دل میں ان سے نجوہ کیا، یا علی، اگر میں نہیں کھاتا ہوں اور ریاضت کرتا ہوں، اگر خود پر کثرت سے سختی کرتا ہوں، تو یہ سب کچھ آپ تک پہنچنے کی خاطر ہے، اور آپ کا حرم ترک کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سید مرتضیٰ کے انفاس و احکام سے استفادہ کر سکوں تاکہ وہ مجھے آپ سے نزدیک کریں۔ کبھی اسی آمد و رفت کے دوران میں خود سے الجھ جاتا۔ میں سید مرتضیٰ کی طرح بننا چاہتا تھا، کیونکہ وہ آسانی سے حرم سے باہر نہیں جاتے تھے اور لوگوں کے لیے استخارہ کرنے کے بہانے گھنٹوں حرم میں بیٹھے رہتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آقا آپ حرم سے باہر کیوں نہیں جاتے ہیں، تو جواب دیتے کہ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو یا استخارہ کروانا ہو۔ یہ مرد ربانی جس کے علم اور عبادت و معنویت پر نجف کے فقہا رشک کرتے تھے، بہانے تلاش کرتا تھا تاکہ اس بے مثال خورشید کے جوار میں زیادہ بیٹھنے کا موقع مل سکے۔ حرم سے باہر جانے کا ارادہ کرتے وقت بھی وہ استخارہ دیکھا کرتے تھے، اگر اچھا آ جاتا تو چلے جاتے، ورنہ گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے یہاں تک کہ استخارہ اچھا آ جائے۔ یوں ان کے آسمانی نفس نے مجھ پر ایسا اثر ڈالا تھا کہ جب حرم سے باہر آنا چاہتا تو جیسے جان شیریں کو وہاں پر رکھ کر باہر آنا ہو۔ وہ حقیقی معنوں میں حقیقت اہل بیت کی تجلی کا ایک جگمگاتا درج، یعنی جواہرات کا صندوقچہ تھے۔ میں بھولتا نہیں ہوں کہ کسی نے ان سے پوچھا، آغا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا جا سکے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا، کیا عرض کروں، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو دیار کفر سے آیا ہے، لیکن 24 گھنٹے چہاردہ معصومین کے محضر میں رہتا ہے۔ دیار کفر سے گویا ان کی مراد ہندوستان تھی، جہاں سے وہ خود تشریف لائے تھے۔ آخر کار میں باب شیخ توسی سے باہر نکلا اور وادی السلام اور مدرسہ قوام کی سمت چل پڑا۔ راستے میں ایک کوئلہ بیچنے والا دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میں اس کے پاس چلا جاؤں۔ میں نے اپنی ابا سمیٹی اور اس کے قریب جا کر سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہا، شیخ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے اس کے سوال سے تعجب ہوا اور کہا، میں مدرسہ قوام جا رہا ہوں، کیا تمہیں کوئی کام ہے؟ جیسے مدرسہ قوام کا نام سن کر اس کا دل خوش ہو گیا اور وہ کہنے لگا، جی آپ کو ایک زحمت دینی تھی، کہو انشاءاللہ انجام دوں گا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا آپ سید علی قاضی طباطبائی کو جانتے ہیں؟ میں نے اپنی داڑھی پر اپنا ہاتھ پھیرا اور سمجھ گیا کہ وہ انہی سید علی کی بات کر رہا ہے جو کچھ دنوں سے سید مرتضیٰ کے ساتھ ہیں۔ میں نے سر ہلایا اور کہا، ہاں جانتا ہوں۔ کوئلہ بیچنے والے نے، جس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ جم گئی تھی، کہا، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو ان سے کہیں کہ بہت دن ہو گئے اپنے فقیر دوست سے ملنے کے لیے نہیں آئے۔ پہلے ہر چند روز بعد ایک مرتبہ آتے اور بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب ہفتے گزر جاتے ہیں اور ان سے ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ میں حیران ہوا کہ جن سید علی کے علم و فضل کی بنا پر سید مرتضیٰ ان سے اتنی محبت کرتے تھے، اس کوئلہ فروش کے پاس آتے اور اس کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور اسے خود سے وابستہ کر لیا تھا۔
میں نے اپنی حیرت بھری آنکھوں سے اس کے سیاہ شدہ لباس کو دیکھا اور کہا، چشم حاجی، انشاءاللہ میں ضرور انہیں بتا دوں گا۔ کوئلہ فروش نے اپنا ہاتھ اٹھا کر کہا، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ بس اس کے جواب میں نے اس سے خدا حافظی کی اور اپنا ہاتھ احتراماً اٹھایا اور اس سے جدا ہو کر مدرسہ قوام چلا گیا۔ جلد ہی میں نے محسوس کیا کہ مجھے شدید بھوک لگ رہی ہے۔ اگرچہ سالوں سے میرا کام بھوک پیاس برداشت کرنا رہا تھا، اس بار یہ ریاضت کچھ مختلف لگ رہی تھی۔ جب تنگ گلیوں سے ہوتا ہوا مدرسہ قوام سے نزدیک ہوا تو تازہ غذا کی خوشبو آنے لگی، جیسے پکا ہوا مرغ ہو۔ میں حیرت زدہ ہو گیا کہ اس بار کھانے کی خوشبو اس شدت سے کیوں مجھے اپنی جانب کھینچ رہی ہے۔ اس کے بعد میں مدرسہ قوام میں داخل ہو گیا۔ 37 دنوں سے میں نے حیوانی کھانا نہیں کھایا تھا اور اپنے وجود میں پہلے سے بڑھ کر اس غذا کے لیے طلب محسوس کر رہا تھا۔ میرے بدن پر نقاہت چھا چکی تھی اور میں یہ بھول گیا تھا کہ میں سید مرتضیٰ سے ملنے آیا ہوں۔ میں غذا کی اس دیگ کے پاس چلا گیا جو مدرسے کے چھوٹے حوض کے پاس چڑھی ہوئی تھی، اور بے اختیار باورچی سے، جو کہ طلاب کے لیے کھانا نکال رہا تھا، پلاؤ اور مرغ طلب کیا۔ باورچی نے جب میرا فرسودہ اور بھوکا چہرہ دیکھا تو میرے لیے دوسروں سے زیادہ کھانا نکال دیا۔ بے اختیار ہو کر اور یہ سوچے بغیر کہ ترک حیوانی کی حالت میں ہوں، میں چبوترے کی طرف گیا اور اس پر بیٹھ کر اس کھانے کو غور سے دیکھنا شروع کیا جس نے مجھے اس قدر وسوسے میں مبتلا کر دیا تھا۔ کھانے کی سمت میں نے ہاتھ بڑھایا اور نوالا اٹھایا ہی تھا کہ اچانک دیکھا سید مرتضیٰ میرے سامنے کھڑے ہیں۔ انہوں نے پیشانی پر بل ڈال کر کہا، شیخ حسن علی، کیا تم یہ کھانا واقعی کھانا چاہتے ہو؟ میں نے ہکا بکا ہو کر سید کو دیکھا۔ انہوں نے غذا کی جانب اشارہ کیا اور کہا، ذرا اس غذا کو سونگھو تو صحیح اور پھر بتاؤ کہ کیا تم واقعی اس غذا کو کھا سکتے ہو۔ میں نے کھانے کا برتن سید مرتضیٰ کے روب سے پیدا ہو جانے والے اضطراب کی حالت میں اٹھایا اور اپنی صورت سے نزدیک کیا۔ میرا جی متلانے لگا، اس سے نجاست اور گندگی کی بو آ رہی تھی۔ میں نے حیرت سے اپنی خاموش زبان ہلائی اور کہا، اس میں سے بدبو آ رہی ہے جناب سید۔ سید مرتضیٰ نے، جن کی تیوریاں چڑھی ہوئی تھیں، سر ہلایا اور کہا، اٹھو اور اپنے حجرے میں آ جاؤ، سید علی بھی وہیں ہے۔ غذا کے برتن کو، جس کی خوشبو نے مدرسے کے باہر مجھے مست کر دیا تھا، بیزاری سے میں نے ایک طرف رکھا اور اس کے بعد سید کے حجرے کی طرف چلا گیا۔ ان کا چھوٹا سا حجرہ تھا جن کے در و دیوار سے ذکر، روحانی تراوت اور الہی تجلی کی خوشبو آتی تھی۔ حجرے کی ایک دیوار میں ایک دروازہ تھا جو دوسرے حجروں کی سمت کھلتا تھا۔ سید علی بھی زمین پر دو زانو ہوئے بیٹھے تھے اور خاک شفا کی تسبیح اپنے ہاتھ میں لیے ذکر میں مصروف تھے۔ جب ہم داخل ہوئے تو وہ میرے اور سید مرتضیٰ کے احترام میں کھڑے ہو گئے اور خالص ترکی لہجے میں گرم جوشی سے مجھے سلام کیا۔ میں نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ میں ان سے گفتگو کا موقع میسر آ جانے پر خوش تھا۔ سید مرتضیٰ نے کہا، تشریف رکھیے شیخ حسن علی، اور اپنے ہاتھ سے سید علی کو بھی اشارہ کیا کہ وہ بھی بیٹھ جائیں۔ میں سید علی کے برابر اور سید مرتضیٰ کشمیری کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ سید مرتضیٰ مسکرائے اور کہا، خوش آمدید شیخ حسن علی۔ ہم سید علی سے یہ بات کر رہے تھے کہ حقیقت کے وصول کا طریقہ قرآن اور سیرت و سنت اہل بیت علیہم السلام کی تابعیت اور ان کی پیروی پر مشتمل ہے۔ میں نے اپنا سر اس بات میں ہلایا اور اشتیاق سے کہا، جی ہاں جناب سید۔ میں نے سید علی کی طرف دیکھا جو سید مرتضیٰ میں محو تھے، جیسے ان کے الفاظ ایسا سمندر ہوں جو ایک عظیم میدان میں جاری ہو جائے۔ سید مرتضیٰ کے نورانی الفاظ جو ان کی روح پر وارد ہو رہے تھے، سید علی کی آنکھوں میں چمک پیدا کر رہے تھے۔ سید مرتضیٰ زیادہ بات نہیں کرتے تھے، لیکن جب بھی لب کھولتے تو سکون اور وقار کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے۔ سننے والے کی روح ان کی باتیں سن کر اس قدر پرسکون ہو جاتی جیسے جنت سے سحر انگیز نسیم اس پر چل رہی ہو۔ میں اور سید علی سید مرتضیٰ کے آسمانی کلمات کے روحانی سکون میں غرق تھے۔ سید نہ صرف معتقد تھے کہ علوم کو صرف اہل بیت کے آستانے سے حاصل کرنا چاہیے، بلکہ اس پر خاص توجہ بھی رکھتے تھے کہ اس آستانے کے علاوہ کہیں بھی کچھ موجود نہیں ہے۔ سید مرتضیٰ نے غور سے سید علی کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، ایک مشہور روایت ہے جس میں امام باقر علیہ السلام اپنے دو اصحاب سے فرماتے ہیں، مشرق یا مغرب جہاں بھی چلے جاؤ تم صحیح علم کو نہیں پاؤ گے مگر وہ علم ہم اہل بیت کے گھر سے نکلا ہو۔ سید علی نے اس بات میں سر ہلایا۔
سید مرتضیٰ نے جو سید علی کو کھنگالنے والی باریک بین نظروں سے دیکھ رہے تھے اس دروازے کی جانب اشارہ کیا جو ساتھ والے حجرے میں کھلتا تھا اور کہا سید علی میں نے دیکھا ہے کہ تمہارے حجرے میں ابن عربی کی فتوحات مکیہ موجود ہے، تم پر اسے کھولنا بھی حرام ہے۔ مجھے اب معلوم ہوا کہ سید علی کا اپنا بھی حجرہ ہے جہاں وہ اپنی تنہائی اور مطالعے کے اوقات گزارنے آتے ہیں، اور یہ سید مرتضیٰ کے حجرے کے برابر میں تھا، اور وہ دونوں اس قدر باہم نزدیک ہو چکے تھے کہ دونوں حجروں کے درمیان اسی دروازے سے آمد و رفت کرتے تھے۔ سید علی جو مضطرب ہو گئے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب سید، آپ کا حکم قابل پیروی ہے۔ سید جو کہ باتوں میں اپنے ہمیشہ کے پرسکون انداز سے کچھ دور ہو چکے تھے، انہوں نے مجھے دیکھا اور جیسے کچھ غصے میں ہوں کہا جب تک ہمارے پاس اہل بیت کے کلمات کا ایک عظیم خزانہ موجود ہے جس کی تائید ہمارے بزرگ علماء نے کی ہے تو ہمیں ابن عربی اور مولانا روم جیسے غیر شیعہ مسلک افراد کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ان کا کلام اچھا بھی ہو تو اس عظیم خزانے کے ہوتے ہوئے ہمیں ان جیسے لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ سید علی نے اپنا سر جھکایا اور کہا جی جناب سید، آپ کا فرمان مستحکم ہے اور میں انشاءاللہ آپ کے حکم پر عمل کروں گا۔ سید مرتضیٰ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی اور انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا شیخ حسن علی تمہارے 40 کا آخر ہے۔ آج جو تمہیں پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ اب بھی تمہیں ذکر میں استقامت اور منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے طویل راستہ درکار ہے۔ صبر، کثرت ذکر اور طویل بھوک اس راستے کے تقاضے ہیں تاکہ ذکر تم پر غالب ہو جائے۔ زبانی ذکر کی کثرت سے ذکر کی باطنی حقیقت تک پہنچا جا سکتا ہے اور اس عالم کے غیب تک رسائی ممکن ہے۔ میں دوسرے راستوں کی طرف اعتنا نہیں کرتا ہوں، ہمارا راستہ شریعت کی مکمل پیروی کے ساتھ کثرت ذکر ہے۔ سید علی نے پہلو بدلا، سید مرتضیٰ کو مسکرا کر دیکھا اور اپنا سر اثبات میں ہلایا۔ میں اس وقت سوچتا تھا کہ سید مرتضیٰ ایک عظیم سمندر ہیں جو بحر وجود کی تہ سے جاری ہوا ہے، لیکن زمانے اور ملکوت کی سمت طریق سیر اللہ کے عجائب نے مجھ پر ثابت کیا کہ ماجرا برعکس تھا۔ سید علی معارف کا بحر عظیم تھے کہ سید مرتضیٰ کشمیری اور اس راستے کے دیگر بے نظیر اساتذہ نہروں کی مانند اس بحر عظیم سے متصل ہو کر اسے غذائیت فراہم کرتے تھے، اور وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے سید علی کو عرفان کے ایک طوفانی سمندر اور مقام ولایت مولائے کائنات کی توجہ کے حامل بے مثال پہلوان میں تبدیل کر دیا تھا۔